ہاؤ ٹو اسٹے کلوز یور میریڈ سن. شادی شدہ بیٹے کو کھوئیں نہیں بلکہ اپنے دل سے قریب کریں. ایک مضبوط ماں باپ شادی کے بعد اپنے بیٹے کو، اپنے جگر گوشے کو اپنے دل سے قریب کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹے شادی کے بعد ماں باپ سے دور ہونے لگتے ہیں. شادی کے بعد بیٹا رخصت ہو کر ماں باپ سے دور نہیں جاتا بلکہ اسی گھر میں ماں باپ کے ساتھ ہی رہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہوتا کیا ہے کہ بیٹا قریب رہ کر بھی دور ہو جاتا ہے. ایک گھر، ایک چھت، ساتھ کھانا کھانا، مگر اس کا دھیان اور توجہ کسی اور طرف ہی ہوتی ہے. اس کا ماں باپ سے وہ تعلق نہیں رہتا جو پہلے کبھی تھا، یعنی کہ بچپن سے اس کا تعلق ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد ماں باپ واضح فرق دیکھتے ہیں. یہ احساس والدین کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی ان سے دور ہوتا جا رہا ہے. ایک ماں باپ کی تو ہمیشہ سے یہی خواہش ہوتی ہے نا کہ ان کا شادی شدہ بیٹا احترام، محبت اور عزت کے ساتھ ان سے جڑا رہے. یہ سب کس طرح ممکن ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کروں گی. حقیقت تو یہ ہے کہ شادی کے بعد بیٹا نہیں بدلتا بلکہ اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. وہ اہمیت دینے لگتا ہے ان ذمہ داریوں کو جو شادی کے بعد اس پر آئیں. جو توجہ اور دھیان کبھی وہ اس گھر کو دیتا تھا، ماں باپ کو دیتا تھا، اب اس کی یہی فکر، کیئر، محبت ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. والدین اس کو غفلت سمجھنے لگتے ہیں، خود سے دوری کا احساس ان میں پیدا ہونے لگتا ہے. اور اس کے برعکس جو والدین اس صورتحال کو سمجھ لیتے ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے اور بھی زیادہ معزز اور محبوب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر میں کچھ رولز ڈسکس کروں گی جن پر اگر ایک مضبوط ماں باپ عمل کر لیں تو ان کی طرح ان کے بیٹے سے بھی ان کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا. یہ 10 اہم ترین پوائنٹس ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے بیٹے کو، اپنے جگر گوشے کو اپنے دل سے قریب رکھ سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 ہے بیٹے کی سب کے سامنے عزت اور تعریف کریں. جب والدین رشتہ داروں، دوستوں یا ملنے والوں کے سامنے اپنے بیٹے کے احساس ذمہ داری، محبت اور کیئر کا عزت سے ذکر کرتے ہیں تو بیٹا اندر سے خوشی محسوس کرتا ہے. یہ تعریف سچی اور متوازن ہونی چاہیے، یعنی کہ جو بھی آپ کے بیٹے میں تعریف ہے آپ اس کا ذکر، اس کی تعریف سب کے سامنے بلکہ بیٹے کے سامنے بھی کریں. یہ وہ رسپیکٹ اور اپریسیشن ہے جو والدین اور بیٹے کا رشتہ مضبوط کرتی ہے. پوائنٹ نمبر 2 ہے شکایتیں نہ کریں بلکہ دعائیں دیں. ہر شکایت کرنا، ہر بات کہہ دینا یہ اچھی بات نہیں ہوتی. کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کریں. اگر بیٹے سے کوئی شکایت ہے تو اللہ سے دعا کریں. جوان اولاد کے لیے دعا کرنا نصیحت سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے. دعا سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے. ہر وقت نصیحت اور تنقید کرنے والے والدین اپنی قدر کھو دیتے ہیں. زیادہ روک ٹوک نہ کریں، زیادہ ڈانٹیں مت. بیوی کے سامنے تو بالکل بھی نہ ڈانٹیں. ان کے انتہائی سینسیٹیو اور پرائیویٹ معاملات میں مداخلت مت کریں. ضرورت سے زیادہ مشورے مت دیں. ایسا کرنا بیٹے کو ماں باپ سے دور کر دیتا ہے. خاموشی سب سے بڑی دانائی ہوتی ہے. رول اور پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ اس کی بیوی کو، بہو کو اس گھر کا فرد سمجھیں. اگر بہو کو شروع سے ہی اپنا فیملی ممبر مان لیا جائے تو وہ اور بھی زیادہ سیف فیل کرتی ہے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگتی ہے. ایسی بہو اپنے شوہر کو اس کے والدین سے دور کرنے کی بجائے خود بھی ان سے قریب ہو جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 5 ہے بہو پر دباؤ ڈالنا، دراصل خاموش بیٹے کو اذیت دینا ہے. اکثر والدین اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں کہ بہو سے کلیش کا اثر بیٹے پر بھی پڑتا ہے. سٹارٹنگ میں بیٹا بولتا نہیں ہے لیکن اس کے دل میں میل آنے لگتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہی میل میلوں کے سفر میں بدل جاتا ہے. اگر والدین ایسا نہ کریں تو بیٹا خود ہی سرنڈر کر دیتا ہے. پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ لڑکے کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں اگر بار بار آتی ہیں، زیادہ دن سٹے کرتی ہیں اور کھانے سے لے کر ہر چیز میں گھر میں فرمائشی پروگرام چلتا ہے اور ذمہ داری اٹھانی پڑے بہو کو، تو وہ کچن میں دن رات لگی رہے، باقی سب موج مستی میں ہوں اور خرچہ کرنا پڑے بیٹے کو، تو رشتوں میں کھچاؤ اور خرابی پیدا ہونے لگتی ہے. جیسے ہی والدین محسوس کریں کہ ایسی سچویشن چل رہی ہے تو اس نظام کو خود سنبھالیں تاکہ اس سب کے بعد کسی کا دل میلا نہ ہو. پوائنٹ نمبر 7 ہے بہو کے ساتھ بیٹی جیسا رویہ اختیار کیا جائے، اس کی غلطیوں پر درگزر کیا جائے. اسی درگزر کی وجہ سے آپ کا گھر کا ماحول خراب نہیں ہوگا اور بیٹا پرسکون رہے گا. بیٹا پرسکون، بہو پرسکون تو آپ کے گھر کا ماحول پرسکون. پوائنٹ نمبر 8 ہے کہ والدین کو چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کریں. والدین اپنا کوئی ذریعہ معاش بنائیں تاکہ بیٹے پر برڈن نہ پڑے. اس طرح عزت اور محبت سلامت رہتی ہے. جو والدین اپنی سیونگز بڑھاپے کے لیے بچا کے رکھتے ہیں، ان کے پاس جیسے کوئی پراپرٹی ہو وہ اسے رینٹ پر دے کر اس سے انکم حاصل کرتے ہیں، یا کوئی بھی مستقل ذریعہ معاش ان کے پاس ہوتا ہے، تو وہ بیٹے کے محتاج نہیں رہتے. ایسے والدین کی بات بیٹا سنتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ مجبور نہیں ہیں. اس سے ان کا بے بسی کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر یہ جو تعلق چل رہا ہے یہ محبت کا تعلق ہے. ماں باپ اس کے محتاج نہیں ہیں. پوائنٹ نمبر 9 بہت امپورٹنٹ ہے، اپنی پراپرٹی اپنے جیتے جی اپنے بچوں کے نام مت کریں.
ہمارے ہاں کی یہ ایک بہت کڑوی سچائی ہے کہ والدین اپنی جائیداد اپنے بچوں کے نام کر کے خود کو خالی ہاتھ کر لیتے ہیں. اس طرح سے وہ بے وقت اور بے قدر ہو جاتے ہیں. ان کی کسی بات کی اہمیت نہیں رہتی. عقل مندی اسی میں ہے کہ والدین اپنے لیے اتنی پراپرٹی ضرور رکھیں کہ وہ اپنے لیے آسانی سے کوئی ڈیسیژن لے سکیں اور ان کی سیلف ریسپیکٹ بھی قائم رہ سکے. پوائنٹ نمبر 10 ہے بیٹے سے کوئی بات منوانے کے لیے کبھی جذباتی باتیں نہ کریں. اس سے وہ مان تو جائے گا لیکن 2 قدم دور بھی ہٹ جائے گا. محبت آزادی میں پروان چڑھتی ہے، قید میں یا پابند کر کے محبت میں گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہے. ہوپ فلی شادی شدہ بیٹوں کے پیرنٹس میری بات سمجھ گئے ہوں گے. اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو واچ کر لی ہے تو تھینک یو سو مچ.